بن گیا، فرقہ بن گیا، چھوٹے چھوٹے اختلاف کو طول دیا، ایگزیجریشن کی، حد سے بڑھایا، فرقہ بن گیا، 72 بن گئے۔ جب امت مسلمہ کا زمانہ آیا، آخری امت، تو حضور علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی اب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا 73 فرقے بنیں گے، اور وہ بنے۔ پہلے بھی فرقے بنتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک نشاندہی فرما دی، ان میں 72 فرقے غلط راہ پر ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نجات پانے والا اس میں سے صرف ایک ہوگا، باقی ہلاکت میں جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جو ایک ہدایت پر ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہدایت پر رہنے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ میں وہ حدیثیں بھی سنا لوں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا السواد الاعظم، سب سے بڑا طبقہ عددن، جو میری امت میں کثیر العدد جو ہوگا طبقہ، وہ جماعت ہوگی، اور وہ سواد الاعظم ہوگا، اور اسے فلاح و نجات نصیب ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اکثریت ہوگا، اکثریت میری امت کی، سواد اعظم، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالہ ابدا۔ اس امت میں جو طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہے گا، عددی اکثریت میں، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وقال ید اللہ علی الجماعہ، چونکہ اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس جماعت پر ہوگا۔ اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار۔ وہ اکثریتی جماعت ہوگی، سواد اعظم ہوگا، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں، یہ متفق علیہ ہے بین اہل السنہ و اہل التشیع۔ یہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی، اور یہی معنی اور مفہوم اہل تشیع میں ائمہ اطہار اہل بیت، خود مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس حصے کی گفتگو کا اختتام ان کے قول پہ کروں گا، نہج البلاغہ سے، یعنی یہ دونوں مسلکوں میں متفق علیہ ہے۔ السواد الاعظم یاد رکھ لیں، امت کا اکثریتی طبقہ جو عددی اکثریت میں ہو، وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ید اللہ مع الجماعہ اس کے اوپر رہے گا۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، اہل سنت میں، لزوم الجماعت میں، اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی کیا، امام ابن خزیمہ نے کیا، امام ابو یعلا نے کیا، امام بہقی نے کیا، اور امام نسائی نے کیا، ابن ابی عاصم نے کیا، اور الغرض بے شمار ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ، اسانید صحیحہ کے ساتھ اور اسناد حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ اور یہ اس پر اجماع ہے، اس حدیث کی معنوی صحت کا، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، بلند پایا حدیث۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، ہرگز جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم اختلاف پاؤ، دیکھو اختلاف ہو رہا ہے امت میں کسی مسئلے پر، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو پھر اکثریتی طبقے کے ساتھ ہو جاؤ، جدھر میری امت کی عددی اکثریت ہے وہ حق پر ہوں گے۔ کیوں کہ عددی اکثریت پر اللہ اپنی حفاظت کا، ہدایت کا ہاتھ رکھتا ہے، اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، چونکہ وہ مین سٹریم ہوتی ہے نا، امت محمدی کی مین سٹریم ہوتی ہے، اور امت محمدی کی مین سٹریم کو
عددی اکثریت کو، جو اصل جسد ہے بڑا اکثریتی جسد، اس کو ہدایت پر رکھنا، گمراہی سے بچائے رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے کمالات میں سے ہے، آپ کی رسالت کے معجزات میں سے ہے، آپ کے دین کی بقا کے لیے ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، سنت نبوی کی حفاظت کی ہے، دین اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ حفاظت نہیں ہو سکتی نہ قرآن کی، نہ سنت کی، نہ دین اسلام کی، اگر ایک مین سٹریم چینل امت محمدی کا ہمیشہ دین پر، ہدایت پر اور راہ راست پر نہ رہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حفاظت دین کی ہو ہی نہیں سکتی اگر امت کا اکثریتی طبقہ، جس کو مین سٹریم کہتے ہیں، وہ طبقہ جب تک ہدایت پہ نہ رہے، کیونکہ وہ شناخت ہوگی کہ یہ امت محمدی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اختلاف دیکھو تو عددی اکثریت والا جو طبقہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے، طبقہ فکر ہے میری امت کا، اس کے ساتھ چپک جاؤ۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ میری امت 72 میں اور ایک روایت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ، 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے گمراہ ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ ایک طبقہ کون سا ہے؟ جو اکثریتی طبقہ ہے، جس کی عددی اکثریت ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں، عددی اکثریت کو جماعت کہتے ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، یہاں ایک اور حدیث ہے، حضرت حارث اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات امرنی اللہ بہن الجماعہ، ان میں پہلی چیز ہے، فرمایا کہ 5 کلمات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان میں سب سے پہلی بات جو امت کو تلقین کرنے کی ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا۔ جماعت سے مراد عددی اکثریت کا طبقہ امت محمدی کا، اس کے ساتھ رہنا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ معنی کس طرح لے لیا جائے کہ جماعت عددی اکثریت کو کہتے ہیں، تو اس کے سوا اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 امکان ہوتے ہیں، یہ ساری امت 100% ایک ہی راستے پر رہے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یا یہ ہوتی ہے صورت، اور یہ کبھی پاسبل نہ ہوئی، نہ ہوتی ہے، نہ ہو سکتی، کہ ساری امت 100% امت کا ہر فرد ایک ہی نقطہ نظر پہ رہے، ایسا تو پاسبل نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب یہ پاسبل نہیں تو دوسرا امکان ہے اختلاف ہو، امت میں اختلاف ہو، اختلاف ہر امت میں ہوئے، امت محمدی میں بھی ہوئے۔ جب اختلافات ہوں اور مختلف مکاتب فکر وجود میں آ جائیں تو اس سچویشن میں جب ایگزسٹ کریں تفرقے اور مسالک اور مکاتب فکر، اس سچویشن میں پھر جماعت کس کو کہا جائے؟ لا محالہ وہ کچھ ایسے طبقے ہوں گے جن کی عددی تعداد عدداً تھوڑی ہوگی، تو ان کو جماعت نہیں کہہ سکتے، تو جماعت اسی کو ہی کہا جائے گا جو مین سٹریم ہوگی، جو عددی اکثریت کا طبقہ ہے پوری تاریخ میں، وہ اہل سنت والجماعت، اسی کو ہی جماعت کہیں گے۔ اب یہی معنی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث حسن صحیح ہے، ترمذی اور نسائی دونوں میں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال، یہاں آقا علیہ السلام قیام فرماتے، ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ فرمایا، وہ بات سنا رہے تھے، فرمایا علیکم بالجماعہ، ہمیشہ جماعت کا ساتھ دینا، جماعت کے ساتھ چپکے رہنا، جماعت کے راستے پر چلنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور چھوٹے چھوٹے عددی اقلیت والے فرقوں سے بچنا، دور جانا۔ تو فرقہ کہا الگ ہونے والے جن کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، ان سے الگ رہنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے وضاحت کی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ،
مثال یہ دی کہ شیطان ایک کے ساتھ قریب ہوتا ہے اور جہاں دو ہو جائیں تو دو کے مقابلے میں دور ہو جاتا ہے. دو سے دور ہوتا ہے، ایک کے قریب ہوتا ہے شیطان. اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اثنین خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ وخمسۃ خیر من اربع کما قال. دو جہاں جمع ہوں وہ ایک سے بہتر ہوں گے رائے میں. جہاں تین آدمی ایک رائے پہ جمع ہو جائیں وہ دو سے بہتر ہوں گے. جہاں چار جمع ہو جائیں وہ تین سے بہتر ہوں گے. پانچ جمع ہو جائیں وہ چار سے بہتر ہوں گے. یہ ارشاد فرما کر فرمایا علیکم بالجماعہ، یہ اکثریت جو ہے عددن اس کو جماعت کہتے ہیں، تم جماعت کا ساتھ دینا. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ اکثریتی طبقے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جماعت کہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو جماعت کہا ہے. تو یہ تمام احادیث تصریحاً دلالت اس حقیقت پہ ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ جماعت کہلاتا ہے، اور اس کا ہدایت پر رہنا یہ معجزات محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرامات امت محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے، اور اسلام کی بقا کی ضمانت اسی میں ہے. اب اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی بات حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے بھی فرمائی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالی، تمہاری وجہ سے میری امت میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک گروہ وہ جو تم سے محبت تو کرے گا مگر محبت میں مفرط ہوگا، افراط سے کام لے گا اور حد سے بڑھ جائے گا، حق کو چھوڑ دے گا محبت میں افراط کے باعث. دوسرا گروہ وہ جو تم سے بغض رکھے گا اور بغض میں حد سے بڑھ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. ہدایت پر صرف وہ طبقہ ہوگا میری امت کا جو نہ تمہاری محبت میں افراط کرے نہ بغض میں افراط کرے، یعنی افراط اور تفرید سے بچ کر جو وسط پر چلے درمیان میں. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ سواد الاعظم ہوگا، وہ میری امت کا اکثریتی طبقہ ہوگا. سواد الاعظم، سب سے بڑا اکثریتی طبقہ ہوگا. اب یہ حدیث نبوی میں ہے، مگر میں اس آج کے حصے کی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری ریفرنس نہج البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں. اس سے آگے ہم پھر اسپیسیفک موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو شروع کر رہے ہیں، مخصوص سبجیکٹس پر. نہج البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اس میں خطبہ نمبر 127 ہے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں. یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے. اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ والزموا السواد الاعظم فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان
کما ان الشاذ من الغنم للذئب. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے. فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرطن، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا. اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے. فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا. اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہج البلاغہ ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے، اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا، اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے. اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے، کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا. اور شرح فرماتے ہیں خود یذهب به الحب الى غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا. اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف چلے جائیں گے؟ آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے، تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے. اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا. کون سا حق تھا؟ وہ حق یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے، اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے، جن کے شب و روز کے احوال بیان کرتے، اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی. اس کا تذکرہ آگے آئے گا. وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا. تو اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں اتنا افراط کرے گا ایک طبقہ کہ میری محبت میں غلو و افراط کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا، خلفاء راشدین کو اور ان اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مل کر ہم نے اسلام کا پودا اگایا اور بڑھایا، ان کی دشمنی کریں گے. وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا طبقہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ اشارہ خوارج کی طرف تھا. یذهب به البغض الى غیر الحق، اور اس بغض کے باعث وہ حق کو چھوڑ دیں گے. یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ اور بھی عرض کر دوں. چیزیں آپ نے بیان، بعض احباب اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں نفی افراط کی آگے کی ہے، جو کہا ہے نا حق کو چھوڑ دیں گے بسبب افراط، اور وہ کہتے ہیں افراط سے مراد یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیں گے. جس وقت مولا علی شیر خدا یہ بات کر رہے ہیں، صفین کے بعد خوارج کا گروہ الگ ہوا ہے، یا اہل شام میں کچھ لوگ آپ کے مخالفین اور زبان تان دراز کرنے والے، اس وقت مولا علی شیر خدا کو خدا بنانے والا تو کوئی نہیں تھا.
اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آپ کو خدا الوہیت کا عقیدہ رکھے یا آپ کی نسبت نبوت کا عقیدہ رکھے یا رسالت کا عقیدہ رکھے یا رجعت کا عقیدہ رکھے. تو آپ کو شان سے بڑھانے والا، خدا بنانے والا کوئی طبقہ اس وقت نہیں تھا. اس وقت تو یہ میٹر ہی خلافت کے چل رہے تھے سارے. خلافت و امامت کے مسئلے چل رہے تھے. اعتقادی بحثیں تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اس ماحول میں آپ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں. اور لفظ آگے یہ ہیں، پہلے فرمایا محبت میں افراد کرنے والا، اور فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، نہیں فرمایا یذهب به الافراط الى غیر الحق کہ وہ افراط غلو انہیں حق سے دور لے جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ جو میری محبت ہوگی اس محبت میں وہ حق کو چھوڑ بیٹھیں گے. اس کی حد نہیں رہے گی، لمٹ نہیں رہے گی. اور بغض کرنے والے کے لیے بھی افراط بغض کا نہیں کہا کہ وہ غیر حق کی طرف لے جائے گا. فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، بغض انہیں حق چھڑا دے گا، حق سے دور لے جائے گا. تو گویا ایک میری محبت میں افراط کرنے والے باطل راستے پر چلے جائیں گے. دوسرا طبقہ میرے ساتھ بغض دشمنی رکھنے والا حد سے تجاوز کرے گا اور باطل راستے پر چلا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں لیکن حق پر وہ شخص ہوگا، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سلسلے میں میانہ روی پر اور اعتدال پر عقیدہ رکھیں گے. الفاظ پہ غور کیجئے. فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، راہ راست پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات کی نسبت میرے معاملے میں فیہ، میرے معاملے میں راہ راست پر اعتدال پر ہوں گے. نہ محبت میں افراط میں اتنا بڑھیں گے کہ دیگر صحابہ کو برا سمجھیں، نہ بغض میں ایسے ہوں خارجی بن جائیں کہ مجھے اور میری اہل بیت کو برا سمجھیں. گویا صحابہ کرام کو حب علی اور حب اہل بیت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی مولا علی شیر خدا گمراہ قرار دے رہے ہیں، حق کو چھوڑنے والے قرار دے رہے ہیں. اور بغض علی اور بغض اہل بیت میں ان کو برا بھلا جاننے والے خارجیوں کو یا خارجیوں کے مماثلوں کو بھی اسی طرح گمراہ قرار دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے معاملے میں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو پوری اہل بیت آ جاتی، تو میرے معاملے میں اعتدال پر ہوں گے، متوسط ہوں گے درمیان میں. اور پھر آپ وضاحت کرتے ہیں فَالْزَمُوهُ، نہ میری محبت میں غلو کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے علی 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 کے اور دین میں نظر ہی کچھ نہ آئے. یہ غالی لوگ ہوں گے، گمراہ ہوں گے. نہ میرے بغض کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان صحابہ کے سوا اہل بیت نظر ہی نہ آئیں. آپ نے نشاندہی کر دی کہ دو طبقات پیدا ہو جائیں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری اور میری اہل بیت کے سوا کسی اور کو دین سے متعلق ہی نہیں سمجھے گا، خارج کر دے گا، وہ بھی گمراہ. ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف صحابہ کی بات کریں گے اور اہل بیت سے اور میرے ساتھ بغض رکھیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی خارجی موجود ہیں. یزید پر رحمتیں بھیجنے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے، وہ لعنتی بھی موجود ہیں. حضرت علی کی شان میں دلوں کو تنگ کرنے والے وہ بھی موجود ہیں. اہل بیت کے لیے بغض رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں. شان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان کے تیور بدل جائیں، چہرے پر رونق نہ رہے، وہ خارجی بھی موجود ہیں. صرف صحابہ کرام کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے، اہل بیت کے ذکر میں دلوں کو چاشنی نہیں ملتی. ایک طبقہ وہ ہے خارجیت کا. اسی طرح ان سے پہلے فرمایا محب مفرطن، جیسے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں ویسے وہ طبقہ بھی گمراہ ہے جنہیں میرے سوا دین میں اور کوئی نظر ہی نہ آئے. معاذ اللہ، جس کو دیکھیں دین سے خارج کرتے چلے جائیں. حضرت ابو بکر اس کو معاذ اللہ منافق بنا دیں،
حضرت عمر خارج از دین کر دیں، حضرت عثمان دین سے نکال دیں، سب صحابہ کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، گنے چنے 10-12 بچ جائیں سارے، یہ مسلمان رہ گئے تھے، یہ کل پونجی تھی حضور کی، گویا حضور کی نبوت کو ناکام بنا دیا، پوری رسالت محمدی کو ناکام بنا دی۔ یہ 23 برس کی آقا کی کاوشوں کا اور معجزات کا لب لباب تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی مومن بھی نہ بچا، معاذ اللہ۔ یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ نبی آخر زمان کی ناکامی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی شیر خدا ان 2 گمراہیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں ایسا غلو اور افراد کریں گے کہ باقی سب صحابہ کا انکار کر دیں گے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی صحابیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا، ان کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ ایک وہ طبقہ اس کو پہلے رد کیا اور خارجیوں کو بعد میں رد کیا، تو فرمایا دونوں طبقوں سے بچنا، اور اب بولیے درمیان والے طبقے کی طرف آنا، اس کا دامن تھام لینا۔ الزم السواد الاعظم، پوچھا گیا اس درمیان والے طبقے کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ قیامت تک حضور کی امت میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں وہی طبقہ ہوگا۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کے سوا اور کون ہے؟ دعویٰ تو خارجی بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں، دعویٰ حب علی میں غلو و افراد کرنے والے بھی کہیں گے اس میں سے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور فرمایا آگے سنیے، السواد الاعظم، اس کو تھام لینا۔ اور ایک بڑی لطیف شرح میں کر رہا ہوں، شارحین کی توجہ بہت کم گئی ہے اس نقطے کی طرف۔ آپ نے پہلے تو درمیانی راستے کو تعبیر کیا سواد الاعظم، کہ یہ سواد اعظم ہوگا، اور پھر آپ نے ڈیفائن کر دیا سواد اعظم کی تعریف میں ایک اشارہ بھی دے دیا، فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت ہوگی، جو فرقے نہیں ہوں گے وہ جماعت ہوگی، حضور کی سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ پہ چلنے والے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اس جماعت کو اور سواد اعظم کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکڑوں میں نہ جانا، یہ فرقہ بندیاں ہوں گی۔ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، جو لوگوں کے مین سٹریم سے ہٹ جائے گا اس کو شیطان اچک کے لے جائے گا، جیسے بھیڑیا ایک بکری کو اچک کے لے جاتا ہے اگر وہ اپنی ریوڑ سے مین سٹریم سے ہٹ جائے۔ تو ایمان کی حفاظت مین سٹریم میں رہنا ہے۔ جیسے گلہ سے نکل جائے بھیڑ تو بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اس طرح میری امت کا جو گلہ ہے حفاظت والا، وہ اس کا مین سٹریم جماعت اور سواد اعظم کا طبقہ ہوگا۔ یہ ریفرنس میں نے آپ کو نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے، اور اس کا خطبہ نمبر 127 ہے، اور اس کا عنوان ہے نہج البلاغہ میں وَمِن کلام لہ علیہ السلام وفیہ یبین بعض الاحکام الدین ویکشف للخوارج شبہہ۔ اور اس کے بعد پھر آگے نے تو یہاں تک فرمایا آپ نے، میں جسٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کتنا سخت ہو گئے مولا علی شیر خدا اس بات کی توضیح میں۔ فرمایا الا، خبردار، اسی خطبہ میں، من دعا الی ھذا الشعار فاقتلوہ ولو کان تحت امامتی ھذہ۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 گروہ بتائے ہیں افراد کی طرف جانے والے، اگر کوئی ان کی طرف بلائے تو اسے راستے سے ہٹا دینا۔ انتہائی سخت کلمہ فرمایا ہے، خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ اب یہ جملہ کیا اشارہ دے رہا ہے؟ خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی خواہ اس نے میرے نام کی پناہ لے رکھی ہو، میری محبت کی پناہ لے رکھی ہو، میری پیروی کی پناہ لے رکھی ہو، اور میرا گروہ مننے کی پناہ لے رکھی ہو، میرے دامن میں چھپا ہوا ہو، میرے امامہ کے نیچے ہی کھڑا ہو، یعنی اتنا قریب ہو میرے اور متمسک ہو اور جڑا ہوا ہو بے شک میرے ساتھ، اس کو بھی ہٹا دینا راستے سے، کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہے۔
یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہج البلاغہ سے میں نے آخری بات کی، اور اب اسی کی جو تائید انہوں نے کی، اب وہی جملہ میں نے آپ کو کہا کتب حدیث اہل سنت میں بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے جب یہی بات فرمائی کہ وہ سواد اعظم بڑا طبقہ ہوگا، تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک السواد الاعظم اور ید اللہ علی الجماعہ، ایک یہ بات کی، فرمایا قال اہل السنت والجماعہ، وہ سنت پہ چلنے والے اور جماعت کی شکل میں رہنے والے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ وقیل مس سنت والجماعہ، سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، سنت وہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور جماعت وہ راستہ ہے جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، کبھی نہ بھولیے کہ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ کا حصہ ہے اہل بیت، ساری اہل بیت صحابہ تھے، وہ صحابہ سے خارج نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ یہ جو 5 تن پاک جس کو ہم کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین، حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے ان 5 کا تذکرہ کیا، یہ اہل بیت ہیں، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی۔ آقا علیہ السلام نے بلا لیا، حضرت امام حسن کو اپنے دائیں کھڑا کر لیا، امام حسین کو اپنے بائیں ساتھ آگے کھڑا کر لیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے ساتھ کملی میں لے لیا، پیچھے مولا علی شیر خدا کو کھڑا کر لیا، چاروں کو اکٹھا اپنے ساتھ کملی میں لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، چاروں کو لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین، ازواج مطہرات نے بتایا یہ اہل بیت ہے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں، یاد رکھ لیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت تو صرف حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جس میں ازواج مطہرات ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو ایڈ کر کے فرمایا باری تعالی، ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ نے اہل بیت کی جب آیت کریمہ اتاری تو وہ سارا سیاق و سباق کی ازواج مطہرات کا تھا۔ تو ازواج مطہرات اللہ کی اہل بیت بنائے ہوئے ہیں، حضور کی اہل بیت نبوت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان چاروں کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ایڈ ہو گئے۔ تو اہل بیت تو مخصوص چند نفوس قدسیہ ہیں، تو ہر صحابی تو اہل بیت نہیں ہے، مگر یہ اہل بیت میں سے ہر فرد صحابی ہے۔ یہ عموم خصوص من وجہ کا رشتہ ہے، تمام اہل بیت صحابہ ہیں، مگر ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں نا صحابہ کرام، تو وہ آٹومیٹیکلی اہل بیت کو شامل ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار تو اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہوتے، صرف اہل بیت آ جاتے ہیں، گھر والے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر میں ہوں، جس راہ پر وہ سنت ہے، جس راہ پر میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہیں۔ تو فرمایا ہدایت رافتہ سواد اعظم اور جماعت جس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، وہ لوگ ہیں جو میری سنت پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلیں گے۔ اور یہ طریق تبھی بن سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں تفریق نہ کی جائے۔ الگ الگ عنوان ہیں، الگ الگ تشخصات ہیں، مگر ان میں مخالفت نہ بنائی جائے، ان کے میں دھڑے بندی تصور نہ کی جائے، دونوں سے محبت رکھی جائے، کسی ایک سے بغض نہ رکھا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں جو ابتدا میں نے عرض کر دی کہ کس طرح اختلاف امت میں شروع ہوا، اور اس اختلاف سے بچ کر راہ ہدایت پر چلنے کا طریق کیا ہے، جو آقا علیہ السلام نے سجیسٹ کیا، جو اہل سنت کی کتب حدیث میں آیا، اور جو مولا علی شیر خدا نے سجیسٹ کیا اور نہج البلاغہ اور دیگر کتب اہل تشیع میں آیا۔ تو میں نے وہ اصول بیان کیا جو دونوں مکاتب فکر میں جس پر اجماع اور اتفاق ہے، السواد الاعظم کا۔ تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دوسرے حصہ گفتگو میں ہم پھر اس موضوع سے بات شروع کریں گے
کہ جب ایسے اختلافات ہو جائیں تو آخر امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ بند کر رہا ہوں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ روایتوں میں اختلاف ملے، احادیث میں اختلاف ملے، کتب میں، تاریخ میں، واقعات میں ملے، تو لوگ الجھن سے کیسے نکلیں؟ کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے جس سے ڈسپیوٹس کو سیٹل کیا جا سکے، فار ریزولوشن آف ڈسپیوٹ، فار سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔ تو کس طریقے سے ایڈجوڈیکیشن ہو جائے اس اختلاف کی، ججمنٹ کیسے کریں، اس سے گفتگو انشاءاللہ اگلی شروع کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے سبجیکٹ وائز موضوعات کی طرف بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔